باب غزوة بني المصطلق من خزاعة وهي غزوة المريسية. قال ابن إسحاق وذلك سنة 6، وقال موسى بن عقبة سنة 4، وقال النعمان بن راشد عن الزهري كان حديث الإفك في غزوة المريسية. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، ومتعنا بعلومه وقيوده وبركاته آمين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أنه قال: دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم، فجلست إليه فسألته عن العزل. قال أبو سعيد: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق، فأصبنا سبيا من قبل العرب فاشتهينا النساء فاشتدت علينا العصبة، وأحببنا العزل فأردنا أن نعزل، وقلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله، فسألناه عن ذلك فقال: ما عليكم ألا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. وبه قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة نجد، فلما أدركته القائلة وهو في واد كثير العظاه فنزل تحت شجرة واستظل بها، وعلق سيفه فتفرق الناس في الشجر يستظلون، وبينا نحن كذلك إذ دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئنا فإذا أعرابي قاعد بين يديه فقال: إن هذا أتاني وأنا نائم فاخترط سيفي، فاستيقظت وهو قائم على رأسي مفترق صلتا، قال: من يمنعك مني؟ قلت: الله، فشامخ ثم قعد، فهو هذا. قال: ولم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب غزوة أنمار. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي زيد قال حدثنا عثمان بن عبد الله بن صراخة عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أنمار يصلي على راحلته متوجها قبل المشرق متطوعا. کل کے درس کے اندر باب قائم کیا گیا تھا غزوۃ ذات الرقاع کا، اور اس میں خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دلائل دیے کہ غزوۃ ذات الرقاع اصل میں پیش آیا ہے خیبر کے بعد، لیکن یہاں بھی اس سے ذکر کر دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غزوۃ ذات الرقاع دو ہوئے ہیں، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہے کہ دوسری دلیل تھی نہیں، تو انہوں نے یہاں اس کو ذکر کر دیا یہ بتانے کے لیے کہ ایک غزوہ ذات الرقاع پہلے ہوا ہے، لیکن جو اصل بڑا غزوہ ذات الرقاع ہے وہ ہوا ہے خیبر کے بعد۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں جو نساخ ہیں ان کی طرف سے تبدیل اور تاخیر ہوئی ہو، اس کا بھی امکان ہے کہ کچھ زمانے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب باب علیہ علیہ تحریر فرمائے ہیں اور باقاعدہ کتاب کی شکل اس کو بعد میں دی گئی ہے، اس میں اس کا امکان ہے کہ شاید ترتیب کے اندر تبدیل اور تاخیر ہوئی ہے۔
وہی انسان آج ہمارے سامنے ہے. جس وقت آپ نے روایات پڑھی ہے اور اب ترجمۃ الباب پڑھا ہے تو اس میں آپ دیکھیے کہ پہلے باب قائم کیا گیا ہے غزوۃ بنی المصطلق من خزاعہ وہی غزوۃ المریسی. تو غزوہ بنی المصطلق اور غزوۃ المریسی بھی اس کو کہا جاتا ہے, اس کا ذکر ہے. اور پھر اس کا ذکر کرنے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی اور اس کا تعلق غزوہ بنی المصطلق یعنی غزوۃ المریسی سے ہی ہے. لیکن اس کے بعد جو روایت ذکر کی وہ ہے انہیں صحابی کی انہیں اعرابی کی غورث ابن الحارث کے جن کی روایت پہلے گزر چکی ہے. اور وہ واقعہ تو غزوۃ ذات الرقاع میں پیش آیا. تو مناسب یہ تھا کہ وہ روایت مقدم ہوتی اور آنے والی روایت گزشتہ روایت کے قریب ہوتی تاکہ دونوں روایتیں ساتھ ساتھ جمع ہو جاتی. پھر اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں باب قائم فرمایا ہے باب غزوۃ انمار. اور اس کے بارے میں بھی تمام اصحاب السیر متفق ہیں کہ یہ علیحدہ سے کوئی غزوہ نہیں تھا بلکہ غزوۃ ذات الرقاع کے دوران ہی یہ چھوٹا سا غزوہ بھی پیش آیا تھا. تو اس کا علیحدہ ذکر اصحاب السیر کی کتابوں میں ملتا بھی نہیں ہے. محدثین نے اس کو ذکر کیا ہے مگر یہ غزوۃ ذات الرقاع کے تابع ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے مناسب یہ تھا کہ باب غزوۃ انمار کو ذکر کیا جاتا باب غزوۃ ذات الرقاع کے ساتھ ساتھ فوراً بعد. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہاں جو ہمارے نام سامنے نسخے ہیں سب بخاری شریف کے, ان کے اندر باب غزوۃ بنی المصطلق ہے. پھر اس کے بعد اس سے متعلق ایک روایت ہے. پھر اس کے بعد وہ روایت ہے جو پیچھے گزر چکی اور جس کا تعلق ہے غزوۃ ذات الرقاع سے. پھر باب قائم کیا گیا غزوہ انمار کا, حالانکہ اس کا تعلق بھی ذات الرقاع سے ہے اور اس کو غزوہ بنی المصطلق کے بعد ذکر کرنا یہ مناسب نہیں تھا. اور عجیب بات یہ کہ اس کے فوراً بعد آگے باب آ رہا ہے باب الحدیث الافک. اور حدیث ایک لمبا چوڑا قصہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت کا, جس کے بارے میں قرآن مجید کی آیات بھی نازل ہوئی اور اس سے متعلق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت مفصل روایت ذکر کر رہے ہیں جو 2-3 صفحوں میں آگے پھیلی ہوئی ہے. اور یہ جو حدیث الافک ہے یہ بالاتفاق تمام محدثین اور تمام اصحاب السیر کے نزدیک یہ واقعہ پیش آیا ہے غزوۃ بنی المصطلق میں یعنی غزوۃ المریسی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ جو حدیث الافک ہے اس کا تو براہ راست تعلق ہے غزوۃ بنی المصطلق سے, غزوۃ المریسی سے. اس لیے بیچ میں غزوہ انمار کا ذکر کرنا اور پھر اس دیہاتی کے واقعے کا ذکر کرنا جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے, بظاہر یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے قلم سے نہیں ہے بلکہ یہ جو نقل کرنے والے حضرات ہیں ان کی طرف سے غالباً تقدیم و تاخیر ہوئی ہے. یہی بات ذکر کی ہے تقریباً تمام ہمارے شراح نے, حافظ ابن حجر, علامہ عینی, الزنگوہی رحمہم اللہ اور دوسرے حضرات. اس لیے مناسب یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے وہ روایت ذکر میں پڑھ لیں جو نیچے ہے. وبه قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعنهم قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة نجد فلما أدركت القائلة وهو في باب كثير العظام فنزل تحت شجرة واستظل بها وعلق سيفه فتفرق الناس في الشجر يستظلون وبينا نحن كذلك إذ دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئنا فإذا أعرابي قاعد بين يديه فقال إن هذا أتاني وأنا نائم فاخترط سيفي سل سيفي فاخترط يعني اس نے میان میں سے میری تلوار نکال لی فاستيقظت وهو قائم على رأسي مخترط صلتا. مخترط یعنی اس نے تلوار نکالی ہوئی تھی, صلتا اور میرے سر کے اوپر پھینکی ہوئی تھی. قال من يمنعك مني قلت الله فشامه اے غمده یعنی اس نے وہ دوبارہ میان میں ڈال دی. ثم قعد فهو هذا قال ولم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. آگے باب ہے باب غزوۃ انمار. اور جیسے ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ انمار جو تھا یہ قبیلہ تھا بنو انمار, اور یہ جو چھوٹا سا غزوہ پیش آیا ہے کہ غزوۃ ذات الرقاع کے ساتھ ساتھ پیش آیا ہے, اس لیے اس کا تعلق غزوۃ ذات الرقاع ہی ہے. اب اس میں جو روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کی اس کا تعلق ہے صلاۃ تطوعا راکبا سے.
چنانچہ روایت نقل کی جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے غزوہ انفال میں کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اپنی سواری کے اوپر متوجہ قبل المشرق، اور اس حالت میں کہ آپ کی توجہ تھی مشرق کی طرف، حالانکہ وہاں جو قبلہ تھا وہ جنوب کی طرف ہے، یعنی مدینہ منورہ سے اگر آپ مکہ مکرمہ کی طرف جائیں تو آپ کو جنوب کی طرف جانا ہوگا، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے جنوب میں ہے، اسی لیے روایتوں کے اندر آپ پڑھتے ہیں کہ اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا، کہ وہاں حکم یہ ہے کہ مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف منہ کرو، یعنی شمال اور جنوب کی طرف منہ نہ کرو، تو قبلہ وہاں جنوب میں ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دیکھا ہے کہ آپ سواری پر سوار تھے، مشرق کی طرف آپ کا رخ تھا متطوعات، اور آپ سواری کے اوپر نفل نماز پڑھ رہے تھے۔ تو وہ مسئلہ ہے کہ حالت سفر کے اندر اگر آدمی سواری کے اوپر نفل نماز پڑھے اور قبلہ رخ نہ ہو تو اس طریقے سے نفل نماز پڑھنا بالاتفاق جائز ہے۔ تمام فقہا رحمہم اللہ کے نزدیک اس میں علماء کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ فرائض کے اندر تو یہ ضروری ہے کہ آپ نیچے اتریں، کیونکہ جو آدمی قیام پر قادر ہو اس کے لیے قاعداً فرض نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی بس میں بیٹھا ہوا ہے یا ریل میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ فرض نماز پڑھ رہا ہے، پڑھنا چاہتا ہے، اور یہی حکم ہوگا واجب نماز کا بھی کہ وہ قیام کرے، اور اگر وہ وہاں کھڑے ہو کر قیام کر سکتا ہے وہاں کھڑے ہو کر قیام کرے، جیسے کہ ریل کے اندر آسانی سے آدمی قیام کر لیتا ہے، ہم سب ہمیشہ کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھتے ہیں، تو وہاں اگر کوئی ریل میں بیٹھ کر نماز پڑھے گا یا بس کے اندر بیٹھ کر فرض نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کے فرائض ادا نہیں ہوں گے، کیونکہ فرض نماز کے اندر جو آدمی قادر علی القیام ہو اس کے لیے قیام کرنا فرض ہے، اور اگر فرض ترک کر دیا جائے تو سرے سے نماز ہی نہیں ہوگی، بخلاف نفل نماز کے کہ نفل نماز کے لیے قیام فرض نہیں ہے، وہ آپ قائماً بھی پڑھ سکتے ہیں اور قاعداً بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، تو کھڑے ہو کر پڑھیں گے تو پورا ثواب ملے گا، اور بیٹھ کر پڑھیں گے تو ثواب آدھا ملے گا، جیسا کہ روایات کے اندر آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو فرض نماز کے اندر تو قیام کیونکہ فرض ہے تو اس میں تو اترنا ضروری ہے، چاہے آپ سائیکل پر ہو، چاہے موٹر سائیکل پر ہو، چاہے گاڑی میں ہو، اور چاہے آپ بس یا ریل میں ہو یا ہوائی جہاز میں ہو، اس میں بھی فرض نماز کے لیے قیام ضروری ہے، فرض نماز کے لیے قیام ضروری ہے۔ البتہ جہاز میں یا بس میں یہ صورت پیش آ سکتی ہے کہ وہ وہاں کوئی جگہ آپ کو نہ ملے، یعنی وہ روک بھی نہیں رہا اور فرض نماز کا وقت نکلتا جا رہا ہے، اور وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا آپ کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے، تو کیونکہ ایسی صورت کے اندر مجبوری ہوگی تو اس کی وجہ سے اشارے کے ساتھ اپنی سیٹ پر بیٹھے ہوئے نماز ادا کر لی جائے گی، مگر اس کا اعادہ واجب ہوگا۔ چنانچہ اگر آپ نے وہیں سیٹ پر بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لی مجبوری کی وجہ سے، تو یہ مجبوری آپ کی کوئی ذاتی مجبوری نہیں ہے، بلکہ یہ عذر من الخارج ہے، تو عذر من الخارج ہونے کی وجہ سے امید یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ گناہگار نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ کو اس وقت میں قابل نہیں تھے، لیکن آپ کو نیچے اتر کر جہاز سے اتر کر یا بس سے اتر کر اعادہ کرنا پڑے گا، اور اگر قیام پر قادر ہے تو جہاز، ریل یا بس وغیرہ میں کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری ہے۔ یہ ساری تفصیل ہے فرض نماز میں، لیکن نفل نماز میں آپ جس سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، بس کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر جدھر رخ ہو آپ کا ادھر ہی کو رخ کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اس پر تمام فقہا کا اتفاق ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ آپ کو نفل نماز پڑھ رہے تھے، سواری پر سوار تھے، اور آپ کا رخ مشرق کی طرف، سمجھ رہے ہیں نا؟ البتہ احناف رحمہ اللہ کے نزدیک یہ حکم جو ہے وہ سفر میں ہے، یہ حکم سفر میں ہے، لیکن اگر حضر میں ہو آدمی، یعنی شہر کے اندر ہو، تو صورت میں آیا شہر کے اندر، مثلا یہاں سے آپ جا رہے ہیں سوراب کو ناظم آباد یا کسی اور جگہ اور بس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ نفل نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ تو امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی، البتہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے اجازت دی ہے،
اور طرفین فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے سے نفل نماز سواری پر پڑھنا سفر میں تو ثابت ہے لیکن حضر میں ثابت نہیں ہے. جیسے کہ سفر میں تو مجبوری ہوتی ہے, آدمی کو سفر ترک نہیں کر سکتا, چھوڑ نہیں سکتا, اس کو مسلسل چلنا پڑتا ہے, لیکن حضر میں تو وہ مجبوری نہیں ہے, اس لیے اس کو قبلہ رخ ہو کر ہی نفل نماز ادا کرنا ضروری ہے. اسی لیے آپ مسجد میں اگر آپ نفل نماز پڑھنا چاہیں تو ظاہر ہے کہ بغیر قبلے کے تو نہیں پڑھ سکتے نا, قبلے کی طرف رخ کرنا ہوگا. تو طرفین فرماتے ہیں کہ اگر آپ حضر میں ہیں تو پھر قبلے کی طرف رخ کرنا ہی ضروری ہے. بیٹھ کر تو پڑھ سکتے ہیں لیکن قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری ہے. البتہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ حضر کو قیاس فرماتے ہیں سفر پر, اور وہ کہتے ہیں جس طرح سفر میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ حضر کے اندر بھی نفل نماز کے اندر تبصر ہے گنجائش ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کی اجازت. اور میں نے اپنے بزرگ کو دیکھا کہ وہ حضر میں بھی پڑھ رہے تھے, تو معلوم ہے گنجائش ہے. چلو اب یہ تو بات ہو گیا باب غزوتی انمار. اب ہم اصل باب لے لیتے ہیں کہ جس کا آج ذکر کرنا ہے, اور وہ ہے باب غزوتی بن المختلف من خزاعہ. کہ یہ غزوہ ہے بن المختلف من خزاعہ, یعنی خزاعہ کی ایک بڑی شاخ تھی. خزاعہ ایک بہت بڑا قبیلہ ہے, پھر اس کے ماتحت بہت سارے قبائل ہیں, ان میں سے ایک بڑا قبیلہ تھا بن المختلف. اس کے ساتھ ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹکراؤ ہوا, قتال ہوا, اور پھر مسلمانوں کو اس میں فتح ہوئی. یہ جو غزوہ پیش آیا یہ ایک چشمے پر پیش آیا, کنویں پر پیش آیا, اور اس کنویں کا نام تھا, چشمے کا نام تھا موریسی. اس لیے اس قبیلے کی وجہ سے اس کو غزوۃ بنی المختلف بھی کہا جاتا ہے, اور اس جگہ کی وجہ سے اس کو غزوۃ المریسی بھی کہا جاتا ہے. تو کوئی دو علیحدہ علیحدہ غزوے نہیں ہیں, بلکہ جو بن المختلف ہے وہی غزوہ موریسی ہے, جو موریسی ہے وہی بن المختلف ہے. اب یہ غزوہ بن المختلف یا یہ غزوۃ المریسی کب پیش آیا, تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہاں اقوال نقل کیے ہیں ان میں پہلا قول نقل کیا ابن اسحاق کا, جو سیرت ابن ہشام کا اصل ماخذ ہے. جو ابن اسحاق رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وذالک سنۃ 6 کہ یہ سن 6 ہجری میں ہوا, اور موسیٰ ابن عقبہ رحمہ اللہ کا خیال یہ ہے کہ یہ سن 4 ہجری میں ہوا. اور نعمان ابن راشد نے زہری سے یہ بات نقل کی کہ حدیث الافک جو پیش آئی ہے, یعنی افک اور بہتان کا جو واقعہ پیش آیا ہے وہ غزوۃ المریسی ہے. اس پر سب کا اتفاق ہے کہ حدیث افک کا تعلق غزوہ مریسی سے ہے. اب یہ تو 2 قول نقل کیے امام بخاری رحمہ اللہ نے, لیکن جو راجح قول ہے محدثین اور اصحاب السیر کے یہاں وہ یہ ہے کہ یہ غزوۃ بن المختلف اور موریسی پیش آیا ہے سن 5 ہجری میں شعبان, سن 5 ہجری میں شعبان کے اندر. اور یہ جو ہے یہ سن 6 ہجری میں پیش نہیں آیا, سن 5 ہجری میں شعبان کے اندر پیش آیا. اور جو بڑی دلیل اس کی دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ ابھی آج یا کل پڑھیں گے کہ اس میں کس کا واقعہ پیش آیا ہے, اور اس کے واقعے کے اندر جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے گفتگو نقل کی ہے وہ حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی گفتگو نقل کی ہے کہ اس موقع پر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی, اور اس کے اوپر سعد بن عبادہ نے سخت جواب دیا, اور وہ قصہ کھڑا ہو گیا کہ اوس اور خزرج کے درمیان بھی فتنہ پیدا ہونے لگا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ حدیث عشق پیش آئی اور اس کا واقعہ پیش آیا تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ زندہ تھے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ زندہ تھے, جبھی تو انہوں نے سعد بن عبادہ کے سامنے ایک بات کہی اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو اس پر ناراضگی ہوئی. اب سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں تمام اصحاب السیر کا اتفاق ہے کہ وہ غزوہ خندق کے اندر زخمی ہوئے, اور پھر اس کے بعد ان کا خیمہ لگایا گیا, جیسے کہ کل کے سبق میں آپ سب پڑھ چکے ہیں. اور غزوہ خندق کے موقع پر ہی وہ شہید ہوئے, اس کے غزوہ بنو قریظہ کے موقع پر غزوہ خندق کے فوراً بعد. اب غزوہ خندق پیش آیا ہے شوال سن 5 ہجری میں, شوال سن 5 ہجری میں, اور بنو قریظہ ہوا ہے ذوالقعدہ سن 5 ہجری میں.
تو حدیث عفق کے موقع پر جب سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ موجود تھے تو یہ کھلی دلیل ہے اس بات کی کہ حدیث العفق یعنی غزوۃ المریسی غزوہ خندق سے پہلے طے ہے کہ یہ غزوہ خندق سے پہلے پیش آیا، کیونکہ اس میں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ حیات تھے اور ان کی گفتگو نقل کی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بالاجوا غزوہ خندق سے پہلے کی بات ہے۔ اسی لیے جو زیادہ تر اصحاب السیر ہیں، محدثین ہیں، حتیٰ کہ خود حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور حسن گوہی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ، ان سب حضرات نے یہ بات فرمائی کہ غزوۃ المریسی جو ہے یہ شعبان سن 5 ہجری میں ہوا، بیچ میں 2 مہینے کا فصل رہا، پھر اس کے بعد شوال میں غزوہ خندق ہوا اور پھر ذوالقعدہ میں 1 مہینے کے محاصرہ رہا تقریباً 20-25 دن کا، اور ذوالقعدہ کے اندر پھر آپ نے بنو قریظہ کا محاصرہ کیا اور پھر وہ واقعہ پیش آیا جو آپ پیچھے پڑھ سکا ہے۔ یہ رائے ہے اکثر محدثین کی، جن میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، علامہ عینی وغیرہ، لیکن علامہ نووی، علامہ ابو بکر ابن العربی رحمہم اللہ، ان حضرات کا خیال یہ ہے کہ بخاری شریف کے اندر جو حدیث عشق میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا گیا ہے اس میں راوی کو وہم ہوا ہے، وہی ان کا خیال یہ ہے کہ اس میں راوی کو وہم ہوا ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو سن 5 ہجری کے اندر شہید ہو چکے تھے، انتقال ہو چکا تھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو روایت آ رہی ہے حدیث العشق کی، اس میں جہاں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے وہ نیچے کے راویوں کو وہم ہوا ہے، یہ سعد بن معاذ نہیں ہوئے تھے بلکہ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ، ان کا کہنا یہ ہے کہ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ، لیکن راویوں پر اس طرح وہم کی نسبت کرنا کیونکہ یہ بلا دلیل ہے، اور جب تک کوئی ہمارے پاس دلیل نہ ہو اس وقت تک وہم کی نسبت کرنا مشکل ہے، اسی لیے جو دوسرے حضرات ہیں انہوں نے ابو بکر ابن العربی اور علامہ نووی رحمہ اللہ کے قول کو قبول نہیں فرمایا، اور یہی توجیہ کی اور یہی انہوں نے بات نقل کی کہ غزوۃ المریسی جو ہے وہ شعبان میں ہے، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو حیات تھے اور اس کے بعد غزوہ خندق پیش آیا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آخر میں زہری کا قول نقل کر دیا کہ وقال النعمان بن راشد عن الزہری كان حدیث العشق في غزوۃ المریسی، کہ حدیث العشق جو تھی غزوۃ العشق کا واقعہ کہ غزوۃ المریسی کے اندر پیش آیا۔ اب یہ غزوہ بنو المختلف میں جب حملہ ہوا تو مسلمانوں کو فتح ہوئی، مسلمانوں کو جب فتح ہوئی تو وہاں پھر مال غنیمت بھی ملا، اس مال غنیمت کی تقسیم ہوئی، اس سے متعلق یہ روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کی کہ عن ابن محیریز انہ قال دخلت المسجد فرأیت ابا سعید الخدری رضی اللہ عنہ، کہ ابن محیریز فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا، میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو دیکھا، میں ان کی خدمت میں جا کر بیٹھ گیا اور میں نے ان سے عزل کے بارے میں سوال کیا۔ عزل کہا جاتا ہے کہ آدمی اپنی بیوی یا باندھی سے ہم بستری کرے لیکن منی اندر خارج نہ کرے اور منی باہر خارج کرے تاکہ حمل نہ ٹھہرنے پائے، تو آیا یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ مسئلہ مشکات جلد ثانی کے اندر پڑھ کر آئے ہیں کہ احناف اور ثواب رحمہ اللہ کے نزدیک اس کی اجازت ہے، البتہ باندھی کے اندر تو باندھی کی اجازت ضروری نہیں، لیکن اگر بیوی ہے تو بیوی کی اجازت ضروری ہے۔ لا تعزل الحرہ الا باذنہا، کہ آپ حرہ سے عزل نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کی اجازت نہ ہو، اس لیے کہ بچے کا تعلق جس طرح باپ سے ہوتا ہے اس طرح بچے کا تعلق ماں سے بھی ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ باپ جو ہے وہ اس وقت میں بچے کی خواہش نہ رکھتا ہو لیکن ماں جو ہے وہ بچے کی خواہش رکھتی ہو، تو یہ ماں کا حق ہے، اس لیے فقہاء نے فرمایا کہ حرہ کے اندر عزل کرنے کے لیے حرہ کی اجازت ضروری ہے، لیکن اگر باندھی کے ساتھ عزل کیا جائے تو اس میں باندھی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو اجازت کا مسئلہ، لیکن بذات خود عزل جو ہے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، تو آپ نیچے کتابوں کے اندر پڑھ کر آئے ہیں کہ بذات خود یہ جائز ہے۔ ایک تو وہ روایت ہے جو آپ پڑھ چکے کہ کنا نعزل والقرآن ینزل، شرح نخبۃ الفکر میں بھی یہ روایت گزری اور مشکات جلد ثانی کے اندر بھی کہ صحابہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ اجمعین کہ ہم عزل کیا کرتے تھے اور قرآن نازل ہو رہا ہوتا تھا،
یعنی جس زمانے میں قرآن نازل ہوتا تھا تو ہم عزل کیا کرتے تھے اپنے گھروں کے اندر. تو اگر یہ ناجائز یہ بات ناجائز ہوتی تو ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو عالم الغیب والشہادہ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ضرور صحابہ کے عمل کے اوپر وحی نازل فرماتے اور اس کو منع کیا جاتا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی نازل نہیں ہوئی. معلوم ہوا کہ عزل جو ہے وہ فی نفسی ہی جائز. کنا نعزل و قرآن یتلو. اور دوسری روایت وہ ہے جو آپ کے سامنے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عزل کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا عزل کرنا جائز ہے. تو آپ نے فرمایا اگر نہ کرو تو کوئی حرج نہیں. یہی فرمایا کہ کرو تو کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ نہ کرو تو کوئی حرج نہیں ہے. پھر فرمایا کہ جو روح آنے والی ہے وہ تو آخر ہی ہے. نہ کرو تو کوئی حرج نہیں، باقی جو روح آنے والی ہے وہ تو آخر ہی رہے گی. یعنی کیا مطلب کہ بس اوقات احتیاطی تدابیر پوری اختیار کی جاتی ہیں، لیکن احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے بعد باوجود حمل ٹھہر جاتا ہے اور جو روح اس دنیا میں آنے والی ہوتی ہے وہ تو آخر ہی رہتی ہے. جیسے مرنے سے بچانے کے لیے آدمی تمام تدابیر اختیار کرتا ہے، لیکن جس کی موت کا وقت آ چکا ہوتا ہے تو اس کو تو اس دنیا سے جانا ہی پڑتا ہے. اس طرح ماں باپ ایسا اوقات پوری اختیار کرتے ہیں کہ بچے نہ ہو، حمل نہ ٹھہرے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما علیکم اللہ تفعلوا، تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ نہ کرو. تو آپ نے جو تعبیر اختیار فرمائی اس سے فقہا نے یہ مسئلہ نکالا کہ عزل جائز تو ہے اور منع نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ عزل جو ہے یہ خلاف اولا ہے، یعنی نہ کرنا بہتر ہے. کیونکہ آپ نے فرمایا اگر نہ کرو تو تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، نہ کرنا بہتر ہے. لیکن اگر کر لو تو اجازت ہے. ما من نسمۃ کائنۃ الی یوم القیامہ الا وہی عزل. اور جو حکم ہے عزل کا وہی حکم ہے آج کل کی احتیاطی تدابیر کا، جس کے لیے یورپ میں مغرب میں آج کل طرح طرح کے طریقے ایجاد کیے ہیں. تو یہ سب کے سب کی بنیاد جو ہے وہ ایک ہی چیز پر ہے اور وہ ہے حمل کو روکنا. تو عزل کی جو بنیاد ہے وہ بھی حمل کو روکنا ہے، اور یہ دوسرے تدابیر ہیں وجہ ان کی جو بنیاد ہے وہ بھی حمل کو روکنا ہے. اب حمل کو ٹھہرانا چونکہ نہ فرض ہے اور نہ واجب ہے، اس طرح بچے کو پیدا کرنا نہ فرض ہے اور نہ واجب ہے، اس سے فی نفسی عزل جائز ہے. لیکن چونکہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کی کثرت یہ ایک نعمت ہے، اولاد کی کثرت ایک نعمت ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورت سے محبت کرو الودود الودود، جو محبت کرنے والی تم سے محبت کرتی ہو، الودود، اور اس کے ہاں بچے ہوتے ہو، بچے پیدا کرنے والی ہو. ایسا نہ ہو کہ بعض عورت سے شادی نہیں کرنی چاہیے، ایسی عورت سے شادی کرنی چاہیے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا کی ہے. تو عورت ودود اور ولود. اسی طرح احادیث میں آتا ہے کہ انا اباہی بکم، کیا ہے جی ایک آدمی بتاؤ. فإني مكافر بكم الأمم مكافر بكم الأمم يوم القيامة أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نکاح کرو کیونکہ میں تمہارے ذریعے سے امتوں پر فخر کروں گا، امتوں کی کثرت، امت کی کثرت پر فخر کروں گا قیامت کے دن. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کا ہونا یہ پسندیدہ ہے. اولاد کا ہونا واجب تو نہیں بولتا ہے جی، لیکن اولاد کا ہونا یہ کیا ہے؟ پسندیدہ ہے. اس لیے عزل جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے، جائز ہونے کے باوجود ناپسندیدہ ہے، اور اولاد کا ہونا یہ جو ہے یہ واجب نہ ہونے کے باوجود پسندیدہ ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ البتہ یہ ساری تفصیل اس وقت ہے عزل کے جائز ہونے کی، جائز مال کراہ ہونے کی، اور آج کل کی جو ضبط ولادت کی تدابیر ہیں ان کے جائز ہونے کی، جبکہ عقیدہ خراب نہ ہو. لیکن اگر عقیدہ خراب ہو، جیسا کہ آج کل کی مغربی تہذیب جو ہے وہ اس نے یہ کیا ہوا ہے کہ بچے دو ہی اچھے، اور یہ کہ اگر یہ پیدا ہو گئے تو کہاں سے ہم ان کو کھلائیں گے. یہ سمجھتے ہیں کہ کھلانا اور پلانا یہ ہمارے اختیار میں ہے، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، رزق اللہ کا کہ اس میں ہے. تو یہ جو ایک عقیدہ ہے کہ ہم کہاں سے کھلائیں گے، تو یہ عقیدہ کیونکہ شریعت کے خلاف عقیدہ ہے، اس عقیدے کی بنا پر اگر عزل کیا جائے گا یا ضبط ولادت کی احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں گی تو وہ ناجائز.
یعنی مکروہ تحریمی ہو. پھر سے سمجھ لو، اگر عزل کی تدابیر مروجہ اختیار کی جائیں اس بنا پر کہ ابھی فی الحال ہم بچے کا تحمل نہیں کر سکتے، یا صحت خراب ہے، یا فلاں مسئلہ ہے، حج کرنا ہے اور حج سے پہلے اگر حمل ٹھہر گیا تو جانا مشکل ہوگا، وغیرہ وغیرہ مختلف قسم کے اسباب ہو سکتے ہیں. ان ذاتی اسباب کی بنا پر یا انفرادی اسباب کی بنا پر اگر کوئی آدمی عزل کرے تو عزل کرنا جائز ہے مگر خلاف ہے. صحیح، عزل کرنا جائز ہے مگر خلاف اولا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی انفرادی طور پر نہ کرے بلکہ اجتماعی طور پر کرے اور اس کا باقاعدہ محکمہ قائم کیا جائے اور پھر اس کی ترویج کی جائے اور اس کی تبلیغ کی جائے اور اس کے پیچھے یہ عقیدہ فاسدہ ہو کہ جناب ہم ان کو کہاں سے کھلائیں گے. قرآن تو کہہ رہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، مفلسی کے ڈر سے ان کو قتل مت کرو، ہم ان کو بھی رزق دیں گے تمہیں بھی رزق دیں گے. اور دوسری جگہ میں فرما دیا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، ایک تو خشیۃ املاق کہ اگر مفلسی کا ڈر ہو تو وہاں قرآن نے کہا ہم ان کو بھی دیں گے اور تمہیں بھی دیں گے. اور جہاں واقعتاً مفلسی موجود ہو تو وہاں قرآن نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. جب مفلسی ہو تو مفلسی کے ڈر سے اپنے اولاد کو قتل مت کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی رزق دیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی نے جب یہ قرآن مجید کے اندر ساری احکام دے دیے تو مفلسی کے ڈر سے بچے کو روکنا یا حمل کو ضائع کرنا یا حمل کو روکنے کی اجتماعی تدابیر اختیار کرنا یہ مکروہ تحریمی ہوں گی یعنی ناجائز. تو اگر انفرادی اسباب کی وجہ سے کی جائے تو کراہت تنزیہی ہے، لیکن اگر عقیدہ فاسدہ کی وجہ سے کی جائے یا اجتماعی اس کو مسئلہ بنایا جائے تو پھر ایسا کرنا کراہت تحریمی ہوگا، مکروہ تحریمی ہوگا یعنی ناجائز. اب یہ حدیث شریف لے لیجیے. حدیث شریف یہ ہے کہ میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے عزل کے بارے میں پوچھا تو ابو سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابو سعید خدری پر نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بنی المصطلق میں نکلے تھے اور عرب کے جو قیدیوں میں سے ہمیں کچھ قیدی ملے، فاستحینا النساء، اور ہمیں عورتوں کی خواہش ہوئی، فاشتد علینا العصبہ، اور عورتوں سے دور رہنا ہمارے اوپر سخت ہو گیا. عورتوں سے دور رہنا ہمارے اوپر سخت ہو گیا. بیویاں دور تھیں اور خواتین ایسی بیوی پاس نہیں تھی اور شہوت ہمیں زیادہ تھی. واحببنا العزل، اور یہ باندیاں تھیں مگر ہم نے پسند کیا کہ ہم عزل کریں اور حمل نہ ٹھہرے. فاردنا ان نعزل، تو ہم نے عزل کا ارادہ کیا تو ہم نے کہا کہ ہاں عزل کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما ہے اور ہم آپ سے پوچھے بغیر کریں. فسألنا عن ذلك، ہم نے آپ سے اس بارے میں پوچھا تو آپ نے یہ جملہ فرمایا ما علیکم الا تفعلوا، تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ کام نہ کرو، تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ کام نہ کرو، اور نہیں ہے کوئی روح جو قیامت تک آنے والی ہے مگر یہ کہ وہ آخر ہے. اب یہ عزل کا واقعہ پیش آیا ہے غزوہ بنی المصطلق میں کہ جب قیدی تھے ان قیدیوں میں خواتین بھی تھیں اور ان کو باندی بنایا گیا. اس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے یہ مسئلہ پوچھا. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو باب غلیظ غزوہ بنی المصطلق کے ماتحت ذکر کیا. اب اسی غزوے کے دوران عفت کا واقعہ پیش آیا اور اس سے متعلق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت ذکر کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ نے باقاعدہ باب قائم کیا ہے، باب حدیث العفت. یہ لمبی روایت ہے اور یہ بخاری شریف کے اندر 3 جگہ آئی ہے. یہ جو روایت ہے وہ بخاری شریف کے اندر 3 جگہ آئی ہے. انشاءاللہ آپ پڑھیں گے مشکات بخاری اول میں حضرت شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم سے، تو اس میں کتاب الشہادات میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو سب سے پہلے تخریج کیا ہے اور اس باب قائم کیا ہے کہ باب تعدیل النساء بعضہن بعضا، اگر عورتوں میں سے بعض عورتیں بعض دوسری عورتوں کی تعدیل کریں تو یہ تعدیل جائز ہے یا ناجائز ہے اور اس کا فقہی مسئلہ کیا ہے. اس کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث لمبی ذکر کی، اس لیے کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا تھا کہ تمہارا عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے جی، تو انہوں نے ان کی تعریف کی تھی کہ ہم نے تو خدا کی قسم حضرت عائشہ سے سوائے نیکی کے کچھ نہیں دے، حالانکہ توکن تھی.
اور توکن بھی ایسی تھیں جیسے آگے آنے والا ہے کہ ان کے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے درمیان ایک کچھ تھوڑی سی کشیدگی بھی تھی اور وہ مقابلہ کرتی تھیں اور دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی تھیں، لیکن اس کے باوجود دینداری کا تقاضا تھا تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ نے صاف فرما دیا کہ ما علمنا منہا الا خیرا، ہم نے ان سے سوائے خیر کی کوئی چیز نہیں دی۔ تو اس بنیاد پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے اس حدیث کو ذکر کیا ہے کتاب الشہادات میں، باب تعدیل النساء بعضہن بعضا۔ پھر اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں دوسری مرتبہ اس حدیث کو ذکر کیا، حدیث عشق کو، اور باب غزوۃ بنی المصطلق کے عنوان کے تحت، اس لیے کہ اس کا تعلق اسی غزوے کے ساتھ تھا اور یہ واقعہ اسی غزوے کے اندر پیش آیا۔ ہار کے گم ہونے کا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے اکیلے رہ جانے کا، پھر صفوان بن معطل سلمی کے آنے کا، پھر ان کے اونٹ پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سوار ہونے کا، یہ سارا واقعہ پیش آیا غزوہ بنی المصطلق میں۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو یہاں ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد اسی جگہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پوری لمبی حدیث کو ذکر کریں گے سورۃ النور کے تفسیر میں۔ جب کتاب التفسیر شروع کریں گے تو سورۃ النور بھی آئے گی، اس میں ان الذین جاؤوا بالعصمۃ منکم کے ماتحت، اور یہ تو 3 جگہ پوری حدیث لمبی ذکر کی ہے جو 3-4 صفحوں پر پھیلی ہوئی ہے، لیکن اس کے علاوہ اس کے ٹکڑے جو ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جگہ جگہ ذکر کیے۔ ایک ٹکڑا پہلے بھی گزر چکا ہے اس کا، تو یہ ٹکڑے بار جگہ جگہ ذکر کیے ہیں اور اس سے مختلف مسائل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نکالا۔ عجیب و غریب حدیث ہے، اور یہ حدیث جو ہے حدیث کہلاتی ہے، اور یہ لمبی حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے۔ 2-3 حدیثیں ہیں جو 3-3 4 صفحوں پر پھیلی ہوئی ہیں، ان میں سے ایک حدیث ہے، بڑی عجیب حدیث ہے، اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی فصاحت اور بلاغت کی بھی زندہ مثال ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بڑی زبردست عالمہ بھی تھی اور فصاحت و بلاغت میں اپنی مثال آپ کی، اور حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، ظاہر چاروں طرف سے کمالات حاصل تھے ان کو، تو انہوں نے اس واقعے کو جس طریقے سے نقل کیا ہے اور جو انداز اور جو تعبیر اختیار فرمائی ہے اور زبان و بیان پر جو قدرت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ہے، تو وہ اپنی مثال پڑھی۔ میرا نام عبد المحیمن، والد کا نام امیر محمد خان، ضلع بنو۔ کہاں پڑھا ہم نے؟ ابتدائی درجات بنوئی ٹاؤن میں پڑھے اور رابعہ سے یہاں پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب حدیث الافک والافق بمنزلة النجس والنجس، يقال افکهم وافقهم وافقهم۔ وبالسند المتصل منا الى الامام الهمام الحافظ الحجة امير المؤمنين في الحديث محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی متعنا بعلومه وقیوده وبرکاته آمین۔ قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال حدثنا عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا وكلهم حدثني طائفة من حديثها وبعضهم كان أوعى حديثها من بعض وأثبت له اختصاصا وقد وعيت عن كل رجل منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة وبعض حديثهم يصدق بعضا وإن كان بعضهم أوعى له من بعض قالوا قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرى بين أزواجه وأيهن خرج سامها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فأقرى بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سامي فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب فكنت أعمل في هودج وأنزل فيه فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل دنونا من المدينة قافلين آذن ليلة بالرحيل فكنت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي فلمست صدري فإذا عقد لي من جذع ظفار قد انقطع فرجعت فالتمست عقدي
فحبسني ابتغاؤه. قالت وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون بي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعير الذي كنت أركب عليهم وهم يحسبون أني فيه، وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يهبن ولم يغشهن اللحم، إنما يأكلن العلقة من الطعام. فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وحملوه. وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل فساروا، ووجدت يثري بعدما استمر الجيش فجئت منازلهم وليس بها منهم داع ولا مجيب، فتيممت منزلي الذي كنت به وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي. فبين أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني، وكان رآني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلباب، ووالله ما تكلمنا بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه. وهوى حتى أناخ راحلته فوطئ على يدها فقمت إليها فركبتها فانطلق يقود بالراحلة حتى أتينا الجيش موافرين في نحر الظهيرة وهم نزول. قالت فهلك من هلك، وكان الذي تولى كبر الإفك عبد الله بن أبي بن سلول. عن عروة أخبرت قال عروة أخبرت أنه كان يشاع يتحدث به عنده فيقره ويستمعه ويستوشيه. وقال عروة أيضا لم يسمى من أهل الإفك أيضا إلا حسان بن ثابت ومصطح بن أساسة وحملة بن جحش في ناس آخرين لا علم لي بهم غير أنهم أثبت كما قال الله تعالى وإن كبر ذلك يقال له عبد الله بن أبي بن سلول. قال عروة كانت عائشة تكره أن يصب عندها حسان وتقول إنه الذي قال فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. قالت عائشة فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا والناس يفيدون في قول أصحاب الإفك لا أشعر بشيء من ذلك، وهو يريبني في وجهي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي. إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف فيكم ثم ينصرف فذلك يريبني ولا أشعر بالشر حتى خرجت حين نكحت فخرجت معي أم مصطح قبل المنافع وكان متبرزنا وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن تتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأول في برية قبل الغائط، وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا. قال فانطلقت وأنا وأم مصطح وهي ابنة أبي رهط. بسم الله الرحمن الرحیم. تو باب قائم کیا حدیث العشق، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہے کہ جب کوئی لفظ آتا ہے اور وہ لفظ قرآن مجید میں بھی آیا ہوتا ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید کو دیکھ کر اس کی تشریح فرما دیتے ہیں. تو فرمایا کہ عشق جو ہے یہ عشق بھی ہے اخذ بھی ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے نجم اور نجر، اور کہا جاتا ہے عشقہم اور کہا جاتا ہے اخذہم اور کہا جاتا ہے اخذہم، یعنی تینوں طریقوں سے یہ لفظ پڑھا جاتا ہے. اور یہ قرآن مجید میں سورۃ الاحقاف کے اندر آتا ہے کہ وذالک عشقہم وما کانوا یفترون. تو اس کو قرآن عشقہم بھی پڑھا ہے، اخذہم بھی پڑھا ہے، بلکہ بعض قرآن اخذہم بھی پڑھا ہے ماضی کے صیغے کے ساتھ. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فوراً حدیث سے قرآن کی طرف اور قرآن سے حدیث کی طرف آتے جاتے رہتے ہیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو وہ آئے ذہن میں ہے، تو اس لیے اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ لفظ جو ہے عشق بھی پڑھا جاتا ہے، اخذ بھی پڑھا جاتا ہے اور اخذ بھی پڑھا جاتا ہے، تینوں طرح اس کی لغت ہے. اب اس کے بعد حدیث شروع کی. تو حدیث جو ہے وہ نیچے کی سند ہے عن ابن شہاب
اور پھر یہ روایت ہے ابن شہاب زہری سے، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم کو یہ حدیث بیان کی اور وہ ابن زبیر، سعید ابن المسیب، علقمہ ابن وقاص، عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عقبہ ابن مسعود۔ وہ امام زہری کے کتنے استاد ہو گئے؟ 4۔ امام زہری نے اپنے 4 استادوں سے یہ حدیث نقل کی ہے، اور ان 4 استادوں نے یعنی تابعین نے یہ حدیث نقل کی ہے عائشہ رضی اللہ عنہا سے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، جبکہ اہل علم نے حضرت عائشہ کے لیے کہا تھا جو کہا تھا وَكُلُّهُمْ حَدَّثَنِي طَائِفَةً مِنْ حَدِيثِهَا، اور امام زہری فرماتے ہیں کہ 4 اساتذہ میں سے ہر استاد نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کا ایک ٹکڑا مجھے بیان کیا تھا، کچھ حصہ بیان کیا تھا۔ وَبَعْضُهُمْ كَانَ أَوْعَىٰ لِحَدِيثِهَا مِنْ بَعْضٍ، اور بعض جو حضرات ہیں وہ حضرت عائشہ کی حدیث کو زیادہ یاد رکھنے والے تھے دوسرے بعض سے، وَأَثْبَتُوا لَهُ اخْتِصَاصًا، اور قصہ بیان کرنے میں زیادہ محفوظ تھے۔ وقد وعيت عن كل رجل منهم الحديث الذي حدثني عن عائشہ، اور میں نے ان میں سے ہر آدمی سے یہ حدیث یاد کی ہے جو انہوں نے مجھے حضرت عائشہ سے نقل کی۔ وبعض حدیثهم يصدق بعضا، اور ان میں سے بعض کی حدیث دوسرے بعض کی حدیث کی تصدیق کرتی تھی۔ وإن كان بعضهم أوعى له من بعض، اگرچہ بعض راوی جو ہیں وہ دوسرے بعض کے مقابلے میں زیادہ محفوظ کرنے والے تھے۔ تو گویا اس پورے تعبیر میں امام زہری رحمہ اللہ نے یہ بات صاف کر دی کہ یہ جو حدیث میں نقل کر رہا ہوں یہ اپنے 4 اساتذہ کی حدیثوں کا مجموعہ ہے، یہ 4 اساتذہ کی حدیثوں کا مجموعہ ہے، اور وہ ابن زبیر، سعید ابن المسیب، علقمہ ابن وقاص، عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عقبہ ابن مسعود، یہ 4 استاد ہیں، اور ان میں سے ہر ایک سے میں نے یہ حدیث سنی، اور کسی نے پوری زیادہ حدیث سنائی، کسی نے تھوڑی سنائی، لیکن ایک کی روایت دوسری روایت کی تصدیق کر رہی تھی۔ میں نے ان 4 کی روایات سے جو ایک نتیجہ نکالا وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ وہ یہ ہے قالوا، ان حضرات نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں یہ بات عرض کر دوں کہ یہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے، لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھا کہ صحابہ میں یہ 6 افراد نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی نقل کیا، حضرت سعید ابن حضیر نے بھی، حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم، ان حضرات نے۔ تو 6 حضرات تو صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے اس حدیث کو نقل کیا۔ پھر ان 6 سے جو نقل کرنے والے تابعین ہیں ان کی تعداد 15 ہے، ان کی تعداد 15، 4 تو امام زہری کے یہ استاد ہیں، اس کے علاوہ بھی اور 11 حضرات ہیں جنہوں نے صحابہ سے اس حدیث کو نقل کیا۔ پھر اس کے بعد جو تابعین کے نیچے ہیں تبع تابعین، ان کی تعداد سے بہت زیادہ ہو گئی ہے اور انہوں نے کثرت سے یہ روایت نقل کی۔ تو اوپر جا کر 6 صحابی ہیں، ان 6 صحابہ سے نقل کرنے والے تابعین 15 ہیں، پھر اس کے بعد نیچے یہ روایت جو ہے وہ متواتر تک ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ فرماتے تھے تو آپ اپنے ازواج مطہرات کے درمیان پھوڑا ڈالتے تھے، اور جس کا تیر نکل آتا تھا یعنی جس کا نام نکل آتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ نے ہمارے درمیان پھوڑا ڈالا ایک غزوے میں جس میں آپ تشریف لے گئے تھے، اور اس میں میرا نام نکل آیا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلی، بعد اس کے کہ پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا۔ اب یہ تو آ رہا ہے کہ جب آپ سفر میں جاتے تھے اپنی ازواج مطہرات کے درمیان پورا ڈالتے تھے، تو اس سے کئی مسئلے ثابت ہوئے۔ ایک یہ کہ سفر میں اگر آدمی اپنی بیوی کو لے جائے تو کوئی ناجائز نہیں ہے ہمارے ساتھ۔ اگر کوئی شخص کسی سفر میں، جہاد کے سفر میں یا نیکی کے سفر میں یا تبلیغ کے سفر میں آدمی اپنی بیوی کو لے جائے تو جائز ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر میں تشریف لے جاتے تھے اپنی بیویوں میں سے، ازواج میں سے کسی نہ کسی کو ساتھ لے جاتے۔ ایک مسئلہ نکلا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ نکلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو قسم واجب ہی نہیں، نہ حضر میں واجب تھا اور نہ سفر میں واجب تھا۔ نہ آپ کے اوپر حضر میں قسم واجب تھا، قسم سے مراد تقسیم کرنا، آپ کے اوپر نہ حضر میں قسم واجب تھا نہ سفر میں۔ اور آپ کو ہم نے مسئلہ نیچے پڑھ کر آئے ہیں کہ جو عام انسان ہے، عام مسلمان ہے، اس کے اوپر یہ قسم حضر میں تو واجب ہوتا ہے مگر سفر میں واجب نہیں ہوتا۔ چنانچہ ایک آدمی کی اگر 3 بیویاں ہیں تو ان کے درمیان 1 رات گزارنا یا 2 راتیں گزارنا یا 3 راتیں گزارنا، جیسے بھی ترتیب آپس میں قائم کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن قسم واجب
رات گزارنے کے اندر تقسیم واجب ہے. واجب کا مطلب واجب موجودہ، یہ نفل و مستحب والی بات نہیں، واجب. اس لیے کہتے ہیں کہ 2 شادیاں کرنا آسان نہیں ہے بلکہ بڑی مشکل ہے. حیرانی ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے ازواج مطہرات 9 ازواج مطہرات، آپ ایک رات ایک گھر میں آرام فرماتے تھے، دوسری رات دوسرے گھر میں، تیسری رات. مطلب اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ ایک رات تم دارالصدیق میں ٹھہرا جاؤ، دوسری رات دارالعثمان میں، تیسری رات، کتنی مشکل آپ کے لیے کھڑی ہو جائے. آپ کہیں کہ میں بڑی ایک ہی ساری چیزیں یہاں رکھی ہوئی ہیں، میں تو یہی ٹھیک ہوں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ آپ پر قسم واجب نہیں تھا لیکن آپ قسم فرماتے تھے. یہاں تک کہ جب سخت بیماری ہو گئی تو مرض الوصال کا تو بھی آپ منتقل ہوتے رہے. یہاں تک کہ جب بالکل ہی پریشانی ہو گئی تو آپ نے ازواج مطہرات سے اجازت طلب کی. جب اجازت دے دی انہوں نے تو آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہاں قیام فرمایا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر جو یہ 2-3 نکاح ہیں یہ آسان نہیں ہے، یہ کوئی کھیل نہیں ہے. خانوی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ خانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اس طرح جو لڑکی رہتی تو اس میں وہ جناب جو بھی چیز کوئی آتی تھی تو 2 حصوں میں تقسیم ہوتی تھی. کوئی دیہاتی آیا، وہ 2 تربوز لے کر آیا تو اس نے کہا کہ مولوی میں میرے لیے 2 تربوز لایا ہوں. تو کہا کہ بھائی کیا تو 2 لے کر آیا اور میں اب 2 کیوں لایا؟ میں نے کہا مجھے پتہ چلا ہے کہ تیری 2 بیویاں ہیں اور تو جو بھی چیز ہوتی ہے تو وہ ایک کو دیتا ہے اور دوسری کو دیتا ہے. اب تو نے بڑا اچھا کیا، تو بڑا عقلمند ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر ایک تربوز بڑا ہوا اور دوسرا تربوز چھوٹا ہوا تو اس میں تو حق تلفی ہوگی. اس نے کہا میں نے سنا تھا کہ تو وہمی ہے. دیہاتی کہنے لگا میں نے سنا تھا کہ تو وہمی ہے، اس لیے پہلے میں نے اس کا انتظام کر لیا ہے کہ میں نے تربوز دونوں تول کے لایا ہوں، دونوں تاکہ تو دونوں بیویوں میں برابر تقسیم ہے. اچھا فرمایا بات تو تیری ٹھیک ہے، تو باقی عقلمند ہے، لیکن اگر ایک زیادہ میٹھا نکلا اور ایک کم میٹھا نکلا تو وہ دیہاتی کہنے معلوم تجھ سے نہیں مل سکتا. اور کہا میں تربوزوں کے اندر تو گھسا نہیں تھا. تو حضرت چھری منگوائی، آدھا اس کا کاٹا آدھا اس کا کاٹا اور پھر فرمایا کہ بڑی پیرانی صاحبہ نے مجھ سے کہا تھا کہ تم دوسری شادی کر رہے ہو تو لوگوں کو دوسری شادی کی خوب اجازت ملے. تو فرمایا میں نے ان سے کہا کہ ہاں میں دوسری شادی کر رہا ہوں لیکن اس طرح کوئی عدل بھی تو کر کے دکھائے، اس طریقے سے کوئی عدل بھی تو کر کے دکھائے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کی 2 بیویاں ہوں گی اور آدمی ان کے درمیان عدل نہیں کرے گا تو جب قیامت کے دن آئے گا تو ایک حصے کے اوپر خالص گرا ہوا ہوگا. آزن اللہ علیہ. تو 2 شادی کرنا شریعت میں جائز ہے. 2 کہ آپ 3 کرو، 3 کے بجائے آپ 4 کرو، لیکن آپ 4 گھر رکھو، 4 کمرے رکھو کم از کم، اور کمرے کے اندر ایک جگہ رات گزارو تو چل سکتا ہے، اسی بغیر سے چلنا مشکل ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو حضر میں قسم واجب نہیں ہے اور سفر میں تو مولوی صاحب نہ حضور پہ واجب صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ عام مسلمان پہ واجب. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں بھی قرآن ڈالا. اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو چاہیے کہ عورتوں کی تدبیر قلب کا خیال رکھے. اگر آپ ویسے فرما دیتے کہ بھائی میں فلاں کو لے کر جاؤں گا تو آپ کو حق تھا، اور آج بھی عام مسلمان کو یہ حق حاصل ہے کیونکہ بسا اوقات ایک عورت اس قابل ہوتی ہے کہ اس کو سفر میں ساتھ لے جائیں. ایک عورت حمل کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اس قابل نہیں ہوتی کہ اس کو ساتھ لے جایا جا سکے. اس لیے شریعت نے سفر کے اندر قسم کو واجب نہیں کیا. تو اگر عام مسلمان لے جانا چاہے تو لے جا سکتا ہے. حضور لے جانا چاہتے تو بدل چاولہ لے جا سکتے تھے، لیکن آپ ہمیشہ حکومت کا طریقہ اختیار نہیں کرتے تھے، حکمت کا طریقہ اختیار کرتے تھے. کوئی بات میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں، حکمت بہت ضروری ہے. تو آپ یہ کرتے تھے کہ اپنی بیویوں کے درمیان قرعہ ڈال لیتے تھے اور قرعہ میں جس کا نام نکل آتا تھا اس کو لے جاتے تھے. اس روایت میں آ رہا ہے کہ اس وقت جب آپ نے قرعہ ڈالا تو میرا نام نکل آیا. اب یہ جو فرمایا کہ میرا نام نکل آیا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے ہزار کا فرمایا کہ نام 2 نکلے تھے اور دونوں کو آپ لے کر گئے، حضرت عائشہ کو رضی اللہ عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا. لیکن ان کا ذکر نہیں ہے، لیکن اس روایت میں وہ بھی آپ کے ساتھ. تو آپ اپنے ازواج مطہرات کی جگہ، اور یہ قرعے کا مسئلہ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ اگر قرعہ ڈالا جائے تسجیل قلب کے لیے تو جائز ہے اور سنت سے ثابت ہے جیسے کہ روایت آپ کے سامنے ہے. لیکن اگر قرعہ ہو اس بات حق کے لیے تو یہ ناجائز ہے. قرعہ اگر اس بات حق کے لیے ہو تو جوا ہے اور ناجائز ہے. لیکن اگر قرعہ ہو تعیین حق کے لیے
یا تطیب قلب کے لیے تو جائے. پتا ہے یعنی کچھ ہے کیا کہ اگر قرعہ ڈالا جائے اس بات حق کے لیے تو یہ ناجائز کہ بھائی سب پیسے جمع کرو اور جس کے پیسے جس کا قرعہ نکل آئے گا سب پیسے اس کو دے دیں گے, یا جن کا قرعہ نکل آئے گا ان کو دے دیں گے. تو یہ تو اس بات حق کے لیے قرعہ ڈالا جانا ہے, یہ حرام ہے اور یہ جوئے کے اندر داخل ہے. یسألونک عن الخمر والمیسر اور انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء. لیکن اگر قرعہ اس بات حق کے لیے نہ ہو بلکہ تعیین حق کے لیے, مثلا وہ رکھا تھے اب یہ جو حصہ ہے یہ بھی 3 لاکھ کا, یہ بھی 3 لاکھ کا, یہ بھی 3 لاکھ کا, مگر اس کے اندر گاڑی ہے, اس کے اندر جناب فریج ہے, اس کے اندر اور چیزیں ہیں, ہے سب سے قیمت مساوی. ارے جتنا حق 3 بھائی ہیں تینوں میں تقسیم کرنا تھا, لیکن کون کون سا حصہ لے. تو اس میں اگر قرعہ ڈالا جائے تو یہ اس بات حق کے لیے نہیں ہے بلکہ تعیین حق کے لیے اس کی بات ہے. تو اگر قرعہ ڈالا جائے اس بات حق کے لیے تو نہ جائے, اور قرعہ ڈالا جائے تعیین حق کے لیے تو جائے. اسی طرح قرعہ اگر ڈالا جائے تطیب قلب کے لیے, قرعہ ڈالا جائے تطیب قلب کے لیے, اس کی بھی اجازت ہے. تو یہاں جو قرعہ ڈالا گیا نہ اس بات حق تھا نہ تعیین حق تھا, حق تو تھا ہی نہیں, یہ جو صرف کیا تھا تطیب قلب کے لیے تھا. معلوم ہے کہ تطیب قلب کے لیے قرعہ ڈالنا جائے. تو عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ نے آگے ہے پیارے سمجھ گیا کیا سمجھتے تو اس میں یہ کہنا کہ اگر وہ جو 100 روپے آپ نے کمپنی کو دیے ہیں اس کا کوئی عوض لے لیا ہے اور پھر قرعہ ڈالا جا رہا ہے تو وہ انعام کا قرعہ ہے, اس کی تو اجازت ہے. لیکن اگر آپ نے جو 100 روپے اس کو دیے تو وہ اس سے کوئی چیز آپ نے نہیں لی, یا جو چیز لی وہ 50 کی تھی اور آپ نے پیسے دیے ہیں 100, تو 50 کی تو چیز ہو گئی اور 50 گویا آپ نے جوئے میں لگا دیے, تو یہ جوا ہوگا اور حرام. سمجھ رہے بات کو؟ اچھا جی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرعہ ڈالا ہمارے ایک غزوے میں جس میں تو میں نے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعد اس کے کہ پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا. اس سے معلوم ہوا کہ پردے کا حکم غزوہ خندق سے بھی پہلے بلکہ غزوۃ المریسی سے بھی پہلے نازل ہو چکا تھا. اسی لیے اکثر محدثین کا خیال یہ ہے کہ پردے کا حکم نازل ہوا ہے سن 4 ہجری کے آخر میں. یہ جو غزوۃ المریسی ہے اور غزوہ خندق ہے تو 5 ہجری میں ہے, لیکن پردے کا حکم نازل ہو گیا تھا سن 4 ہجری میں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے نکاح کے موقع پر, جیسا کہ آپ نے تفسیر جلالین میں پڑھا ہوگا اور آگے روایات میں بھی انشاءاللہ آنے والا ہے. تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلی جب کہ پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا. تو مجھے ایک خودج کے اندر سوار کرایا جاتا تھا اور خودج ہی میں اتارا جاتا تھا, یعنی اندر میں بیٹھی ہوتی تھی تو خودج کو وہ اونٹ پر سے اتار لیتے تھے, میں اندر ہی ہوتی تھی, پھر وہ میں اندر ہوتی تھی تو اسی خودج کو پورا کا پورا اٹھا کر اونٹ پہ رکھ دیتے تھے, تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اندر کوئی عورت ہے یا نہیں ہے. تو پھر نہ تو اب ہم چلے یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاد سے فارغ ہو گئے اور آپ واپس مدینے کی طرف پلٹے تو مدینے کے قریب پہنچ گئے قافلینہ, اس حالت میں کہ ہم واپس جا رہے تھے. آذن لیلۃ بالرحیل, تو آپ نے ایک رات کوچ کا اعلان کیا. آذن اعلان کیا, لیلۃ ایک رات, بالرحیل کوچ کا. فقمت, تو میں کھڑی ہو گئی جبکہ انہوں نے کوچ کا اعلان کیا اور میں چلی یہاں تک کہ میں لشکر سے تجاوز کر گئی, یعنی اس طرح دور چلی گئی. فلما قضیت شانی, جب میں نے اپنا حال پورا کر لیا, یعنی کوئی حاجت ہوگی تو حاجت پوری کر دی. تو اقبل تو الی رحلی, تو میں اپنے سجاوے کی طرف واپس, استنجا وغیرہ کی ضرورت ہوگی. اب یہ خیال ہوا کہ ابھی اعلان ہو چکا ہے, سارا قافلہ روانہ ہوگا, اب پھر اترنا تو مشکل ہی ہوگا, ناممکن ہی ہوتا ہے ایک آدمی کو یہ سب کو روکنا. تو اس لیے وہ گئیں اور اپنی حاجت پوری کر کے واپس آ گئیں.
جلدی سے آ گئے. فلمست صدری، جب میں واپس آئی تو میں نے اپنے سینے کو ٹٹولا تو دیکھا کہ میرا جو ایک ہار تھا ظفار کے مونگوں کا وہ ٹوٹ چکا ہے. ایک ظلمی میرا ایک ہاتھ من جزا ظفار، جزا کہتے ہیں مونگوں کو، نگینوں کو، اور ظفار جو ہے یہ مدینے کا یہ شہر ہے یمن کا، مدینۃ من الیمن، یمن کے ایک شہر کا نام ہے، اور وہاں کے نگینے بڑے مشہور تھے. ان نگینوں کا ایک ہار تھا جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی والدہ ام رومان رضی اللہ عنہا نے حضرت عائشہ کو رخصتی کے موقع پر دیا. تو بچوں کے نکاح کی یادگار کی، رخصتی کی یادگار تھی. تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ وہ ہاتھ ٹوٹ گیا تو گھبراہٹ ہوئی کہ وہ ہار کہاں گر گیا، اور یہ اتری اور اس ہار کی تلاشوں کے لیے. فَإِذَا عِقْتٌ لِي مِنْ جَزَعِ ظِفَارٍ قَدْ انْقَطَعَ، تو اچانک میرا ہار جو ظفار شہر کے مونگوں کا یعنی نگینوں کا بنا ہوا تھا وہ ٹوٹ چکا تھا. فرجعت، میں واپس پلٹی، فالتمست عقدی، اور میں نے اپنے ہار کو تلاش کرنا شروع کیا. فحبسني ابتغاؤه، اور اس کی تلاش نے مجھے روک دیا. قالت، عائشہ فرماتی ہیں کہ واقبل الرهط الذي كانوا يرحلون بي، وہ لوگ آئے جو میرے سجادے کو اٹھایا کرتے تھے. فاحتملوا حوضجي، انہوں نے میرا سجاوا اٹھایا. فرحلوه على بعير الذي كنت اركب عليهم، اور انہوں نے اس کو کس دیا میرے اونٹ پر جس پر میں سوار ہوتی تھی. وهم يحسبون اني فيه، اور وہ یہ خیال کر رہے تھے کہ میں اندر حوض میں بیٹھی ہوئی ہوں. اسی لیے اللہ سبحانہ